کچھ لوگ کہتے ہیں مزار پر جانا شرک ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ بھئی پہلے یہ تعیین کر دی جائے کہ اس میں سے شرک کیا ہے، جانا، پکارنا، مانگنا۔ ٹھیک، کوئی اس میں سے کوئی ایک چیز ہے یا تینوں کا مجموعہ کچھ تو ہوگا نا۔ صحیح۔ جہاں تک مزار پہ جانا ہے تو وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ قبروں پہ جایا کرو۔ وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے پہلے منع کرتا تھا لیکن اب تم قبروں پر جایا کرو۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقیع شریف جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد شریف کے جو مزارات ہیں، جو قبور ہیں، وہاں پر ہر سال جاتے تھے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول ہے جانے کا۔ ٹھیک، تو لہذا یہ تو ہو گیا جانے کا معاملہ۔ اب اس سے آگے جا کے ہو گیا پکارنے کا معاملہ۔ جی ٹھیک، پکارنے کا معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں سکھایا یہ ہے کہ جب قبروں پر جاؤ تو جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ جی، دعا ہے نا یہ، سلام کرنا۔ سلام علیکم اہل القبور یا السلام علیکم یا اہل القبور، یہ مختلف الفاظ ہے، کچھ مسلم شریف میں، کچھ ترمذی شریف میں۔ تو اب بتائیے پکارنا تو ہو گیا، کو پکارنے کا اس سے ہٹ کے تو مانا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس سے ہٹ کر تو مانا نہیں ہوتا کوئی بھی، یہی ہو گیا نا، جا کے آپ نے وہاں پر مخاطب کیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مردے تو سنتے نہیں، بھائی سنتے نہیں ہے تو سلام کس کو کہہ دیا؟ سلام اسی کو کریں گے، دیوار کو تو کبھی سلام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، پتھروں کو تو جا کے سلام نہیں کرتے، درختوں کو تو جا کے سلام نہیں کرتے، وہیں قبرستان جا کر ہی سلام کرنے کا کہا گیا ہے، تو وہ سنتے تبھی تو ان کو سلام کیا گیا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکارنے کے تک بھی اتنا میٹر نہیں ہے۔ اچھا، پھر نماز کے اندر ہر نمازی ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو جی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو لہذا پکارنا تو یہ بھی ہوگا، تو لہذا جانے میں پرابلم نہیں، جا کر پکارنے میں، سلام کرنے میں پرابلم نہیں۔ ٹھیک، اب اس سے آگے کا معاملہ ہے کہ بھئی جا کر وہاں پر ان سے کوئی سوال کرنا اور ان سے جا کر کوئی کسی شے کی درخواست کرنا، یہ جو معاملہ ہے یہ ہے وسیلہ۔ صحیح، یہ معاملہ ہے وسیلے کا۔ وسیلے کے بارے میں ہمارا اہل سنت کا بڑا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن سے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور سوائے اکا دکا 7ویں صدی ہجری کے کچھ لوگوں کے، اچھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مسلمان یہی آج تک عقیدہ رکھتے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ یا کسی اور بندے کا وسیلہ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے۔ تو مسلمانوں میں پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ طریقہ کار چلتا آیا کہ وہ بزرگان دین کے مزار پہ حاضر ہو کے وہ وہاں پر وسیلہ پیش کرتے ہیں یا ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں۔ تو یہ جو معمول ہے یہ ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج ہے، صحیح، اور ہمیں اسی کی اتباع کا حکم ہے۔